اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم ضمائر کے سلسلے میں لیکچر نمبر 33 کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم لوگ جو ہے حرف نصب اور حرف جار مجرور اور حرف نصب کر رہے تھے، جو 5 فریگمنٹس تھے۔ اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے مضاف مضاف الیہ، حروف نصب، حروف جر، یہ 3 فریگمنٹس ہم کر چکے تھے۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیے تھے لیکن ان کو ہم نے ٹچ کیا تھا۔ تو ابھی فار دا ٹائم بینگ ہم ان کو ابھی سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اگلے جو 2 ہمارے پاس ہیں ان کو ہم پڑھنے نہیں جا رہے، اس کی بجائے ہم جو ہے ضمائر یا پروناؤنس پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے کریں کیونکہ استاد نے بھی ہمیں اسی سیکوینس میں کروایا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو سٹاپ کر کے تو ہم انشاءاللہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ضمائر کیا ہیں؟ آپ یہ ضمائر جو ہیں ہم لوگ اردو زبان میں بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نے یہ جانا تھا کہ ہمیں قرآن میں ہر صفحے پر 3 قسم کے الفاظ نظر آئیں گے، یا وہ اسم ہوں گے یا فعل یا حرف، تو پھر ہم نے اسم کو فوکس کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سلسلے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم از اے پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پروناؤن اینڈ مور، اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ تو یہ جو پروناؤن ہے یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ اسم ہی ہے۔ ان کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں آپ ان کو پروناؤنس کہتے ہیں۔ یہ اسم ہے، اور یہ اسم ضمیر اگر ہم دیکھیں تو اردو میں بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اردو زبان کا بھی یہ حصہ ہے۔ اصل میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اردو میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ سارے، یہ دیکھیں اسم ضمیر نظر آ رہے ہیں، میں، تم، وہ، تم سب، ہم سب، مجھے، میرا، میری، تمہارا، تمہاری، اس کا، اس کی، یہ سارے اسم ضمیر اور اس کی قسمیں۔ سیم یہ انگلش میں ہوتا ہے، آئی، وی، دے، یو، ہی، شی، اٹ، ہر، ہز، ہم وغیرہ، ود، اور اس۔ تو یہ انگلش میں بھی یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو سیم یہی چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ عربی میں پڑھیں گے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل اردو میں دیکھیں اسم ضمائر کی تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی عربک میں اسم ضمائر کو سمجھنے میں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس میں دیکھیں کہ آج صبح میں سو کر اٹھا تو میں نے اپنے گھر میں چہل پہل دیکھی۔ اب یہاں میں میرا کوئی نام ہوگا، لیکن فار ایگزامپل یہاں اگر ہوتا کہ میں علی ہوں، ٹھیک ہے، آج صبح میں سو کر اٹھا، تب علی کو میں نے ریپلیس کیا، تو یہ اسم ضمیر ہے۔ ابو نے مجھے بتایا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ابو نے مجھے بتایا، اب پھر میں یا علی جو ہے وہ مجھے سے ریپلیس ہو گیا پروناؤن، کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ وہ سمجھانے لگے، اب وہ کون ہے؟ لائک ابو کی بجائے یہاں پہ ریپیٹ ہونے کی بجائے ابو سمجھانے لگے، وہ سمجھانے لگے کہ ہمیں ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں لائک پورے گھر والوں کو، اس کی بجائے انہیں ہمیں کہہ دیا، ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ کن سے؟ مہمانوں سے۔ مہمانوں کو ریپلیس کر دیا اس پروناؤن نے۔ اور ان سب کا خیال رکھنا ہے، اگین اسم ضمیر آ گیا، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ امی نے کہا تمہارے کپڑے استری کر دیے ہیں، ضمیر آ گیا، تم نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، بجائے نام کے علی کی بجائے تم، تمہارے یوز ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، ابو نے کہا جلدی کرو ہم انہیں لینے ایئرپورٹ جائیں گے، ہم انہیں، اگین ضمیر آ گیا۔ تو یہ اسی قسم کی انشاءاللہ ہم عربک میں بھی دیکھیں گے۔ عربک زبان میں اسم ضمیر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کو عربی زبان کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کی جو پوری عمارت ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ ان ضمائر کے پلرز پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ضمائر ہیں، یہ پروناؤنس جو ہیں عربک زبان کے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پلرز ہیں۔ اگر یہ آپ ان میں اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے، اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو پروناؤنس میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، ادروائز جو ہے آپ اسم، فعل، حرف کسی بھی دنیا میں جو ہے آپ صحیح سے نہیں چل پائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کے ہر صفحے پر تقریباً 20% الفاظ جو ہیں آپ کو ضمائر یا پروناؤن ملیں گے۔ یہ کیونکہ اسم ہوتے ہیں تو ان کو اپنا جو ہے 4 خصوصیات بھی دکھانی پڑتی ہیں، اسٹیٹس، جنڈر، نمبر، ٹائپ، لیکن یہ تھوڑے سے کریزی ہیں، ان کو ہم کریزی پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ شرارتی اسم ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے اپنے جو ہے خصوصیات اس طریقے سے نہیں دکھاتے، جیسے اون، ان، اونا، اینا، آنی، اینی، اینی، اس طریقے سے نہیں دکھاتے، بلکہ یہ منفرد اور ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی یہ ساری خصوصیات دکھاتے ہیں۔
یعنی ان کے رفع نصب جر جو ہے یہ اپنے ڈفرینٹ اصول ہیں جن کے تحت یہ اپنا رفع نصب جر دکھاتے ہیں. یہ رفع نصب جر کے جو اصول ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم ان کو کریزی پروناؤن کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ پروناؤنس دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر میں ہم دو ٹائپ کے پڑھیں گے. ایک ہیں ضمائر منفصلہ لائک انڈیپینڈنٹ پروناؤن، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، اینڈ ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤن. دو قسم کے ہم پڑھیں گے. آج کے اس لیکچر میں ہم اونلی انڈیپینڈنٹ پروناؤن کو پڑھنے جا رہے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں گے ہمیں تین قسم کی کیٹیگریز ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی یا تو وہ انسان، وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ وہ اس کی یہ بات ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ مرد یہ کہہ رہا تھا، یا وہ عورت یہ کہہ رہی تھی. دوسری چیز ہوتی ہے یا وہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، آپ کے بالکل فیس ٹو فیس ہوتا ہے، تو آپ اس کو تو یا تم کہہ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے یہ کیا یا ہم سب نے یہ کیا. تو سیم یہ عربک زبان میں بھی ہمیں ملیں گے. تھرڈ پرسن ملے گا مذکر غائب، ٹھیک ہے. فیمینن تھرڈ پرسن میں بھی آپ پائیں گے مؤنث غائب. میسکولن سیکنڈ پرسن مذکر حاضر، تم، تمہارا وغیرہ. اس طرح فیمینن سیکنڈ پرسن میں مؤنث حاضر ہم دیکھیں گے. اینڈ دین فرسٹ پرسن حاضر، اس کو ہم متکلم بھی کہتے ہیں. آپ بے شک یہ ابھی نام یہ چھوڑ دیں، جسٹ ایک کانسیپٹ لے لیں کہ متکلم جو ہے جب ہم فیس ٹو فیس، جب اپنے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا ہم سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اردو میں جیسے ہوتا ہے سیم ایسے ہی عربک میں ہے. اچھا، ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اپنی چاروں خصوصیات تو دکھاتا ہے، رفع نصب جر بھی دکھاتا ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ رول کے تحت. ٹھیک ہے، یہ وہ اعراب ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا. تو یہ جو سارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوتے ہیں یہ آلویز رفع ہوتے ہیں اور آلویز پراپر ہوتے ہیں. لائک چار پراپرٹیز میں سے دو پراپرٹیز آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل گئی ہیں کہ یہ رفع ہوتے ہیں اور یہ پراپر ہوتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. سوری، درمیان میں انٹرپشن ہو گئی تھی. اچھا جی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم میسکولن تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، مذکر غائب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا وہ مرد، لائک وہ مرد، وہ ایک مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد اور عورتیں. یہ بھی مرد عورتیں رہنے دیں، آپ فار دا ٹائم بھی صرف مرد پہ فوکس کریں. اگر ہم کسی ایک مرد کے بارے میں بات کریں گے تو ہم عربی میں یوز کریں گے ہوا. اگر دو مردوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم یوز کریں گے ہما. اور اگر ہم دو سے زیادہ لائک تین یا تین سے زیادہ کے بارے میں بات کریں گے تو ہم یوز کریں گے ہم. سیم فیمینن کے لیے فیمینن تھرڈ پرسن. مؤنث غائب کے لیے اگر وہ عورت جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ ایک عورت، اس کے لیے ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے یا. اگر دو عورتوں کے لیے بات کریں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، تو ہم کہیں گے ہما وہ دونوں عورتیں. اور اگر بہت ساری عورتوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ سب عورتیں، یا تو ہم کہیں گے ہننا، اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہ جو ہے تھرڈ پرسن اور غائب کی صیغے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، ایٹ لیسٹ 5 ٹائم اس کو ریپیٹ کریں، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کی طرف بڑھیں گے. ہوا وہ مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. اٹس بیٹر آپ ورڈ میننگ کے ساتھ یاد کریں. استاد نے ہمیں میننگ کے ساتھ یاد نہیں کروایا، استاد نے جسٹ ہمیں عربک یاد کروائی ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز ایک چیز کو ریپیٹ کریں، اور جب تک یہ اچھے سے یاد نہ ہو جائے آپ نیکسٹ اس کی طرف نہ بڑھیں. تو یہ تھا ہمارے پاس مذکر غائب. اب ہم آتے ہیں ماسکولن سیکنڈ پرسن کی طرف. مذکر حاضر وہ بندہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ فیس ٹو فیس ہم بات کر رہتے ہیں. تو اردو میں ہم اسے تم یا تو کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں. تو عربی میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تم کو ہم کہیں گے انتا. اگر ایک یو، تم، انتا. اگر دو ہیں، تم دونوں مرد ہو تو انتما، اور تم سب مرد ہو تو انتم. اس میں بھی پھر فیمینن بھی آ جائے گا، اس کو رہنے دیں، تم سب مرد. اس طرح اگر ہم مؤنث حاضر کے بارے میں بات کریں گے، مؤنث کے بارے میں کریں گے، تو یہاں انتا تھا تم، یہاں انتی ہے تم. زیر کا فرق آ گیا، انتا انتی. انتما تم دونوں مرد، انتما تم دونوں عورتیں. سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انتم تھا تم سب مرد، تم سب لوگ، اور انتنا ہے تم سب عورتیں، صرف تم سب عورتیں. یہ جو ہے آپ کے پاس، چلیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ایکسپلین کرتی ہوں.
تو یہ ہم نے پڑھا تھا مذکر غائب اور مؤنث غائب کا صیغہ، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کا صیغہ۔ اس کو بھی میرے ساتھ آپ لوگ 5 دفعہ ریپیٹ کریں۔ اٹس گڈ اگر آپ میننگ کے ساتھ ریپیٹ کریں، آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں، میں پریفر کروں گی کہ میننگ کے ساتھ ریپیٹ کریں۔ انتا تم، انتما تم دونوں مرد، انتم تم سب، انتی تم عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ انتا تم، انتما تم دونوں مرد، انتم تم سب مرد یا تم سب، انتی تم عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اور اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا۔ اب ہم آتے ہیں حاضر متکلم کی طرف، فرسٹ پرسن کی طرف۔ جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اردو میں ہم میں یا ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں ہم میں کو کہیں گے انا، اور ہم کو کہا جائے گا نحنو۔ میں، انا اور ہم نحنو۔ انا، میں، نحنو، ہم۔ انا، میں، نحنو، ہم۔ انا، میں، نحنو، ہم۔ اب ہم جو ہے اس سارے ٹیبل کو ایک دفعہ اکٹھا کر لیں گے۔ اچھا، پراپرٹیز کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آٹومیٹک آپ کو 2 پراپرٹیز پتہ چل چکے ہیں کہ یہ ہر صورت میں پراپر ہوں گے اینڈ رفع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سٹیٹس پتہ چل گیا، ان کا سٹیٹس رفع ہوگا، اور ٹائپ پتہ چل گئی کہ یہ آلویز پراپر ہوں گے، خاص ہوں گے۔ اب آپ کو عدد اور جنس پتہ چلانا ہے، جو کہ پتہ چلانا مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا واحد کا کالم جا رہا ہے، ہوا، یا، انتا، انتی، انا۔ یہ سارا مثنیٰ یا ڈوئل کا کالم جا رہا ہے، اور یہ سارا پلورل کا کالم جا رہا ہے۔ تو ایک دفعہ جب آپ کو یہ ٹیبل رٹا لگ جائے گی اچھے سے، تو پھر آپ کے لیے یہ 2 پراپرٹیز بھی پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ سو اس ٹیبل کو ہم 3 یا 4 دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور تاکہ آپ اس کو بالکل آپ کو فلو میں یاد کرنا ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس میں اچھے ہیں تو عربی زبان میں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اگر آپ ضمائر میں اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب، ہیا وہ عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تم، انتما تم دونوں مرد، انتم تم سب، انتی تم عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحنو ہم۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ میں آپ لوگوں کو پھر کہہ رہی ہوں، میں پریفر کروں گی آپ میننگ کے ساتھ اس کریں۔ ہوا وہ مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب، ہیا وہ عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تم، انتما تم دونوں مرد، انتم تم سب، انتی تم عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحنو ہم۔ اس طرح آپ کو ایک برین جو ہے آپ کا ٹرینڈ ہو جائے گا، ورڈ کے آتے آپ کے برین میں جو ہے وہ آ جائے گا، ساتھ اس کا میننگ آ جائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو انتا، یہ میں تو اس طرح میں نے اس کو کہا تھا کہ تا آیا تو اٹ مینس تم، انتا تم، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا انتا تم۔ تو یہ آپ کو ٹیبل اچھے سے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہاں دیکھیں کچھ قرآنی آیات سے مثالیں دی گئی ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہوا فرسٹ ٹیبل ہے ہمارا، تو اگر ہم یہاں دیکھیں ہوا کی مثال کہاں ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، ہوا وہ، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ہوا اس کے بعد آگے تھا ہمارے پاس ہما فخانتا، ہما ان دونوں نے خیانت کی، ہما وہ دونوں، وہ دونوں، ان دونوں۔ ہوا ہما ہم، سی ہم کی اگزامپل ادھر ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم وہ سب، اور وہ سب ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہیا، سی قالا ہیا راودتنی، کہا اسی عورت نے پھسلانا چاہا مجھے، قالا کہا، ہیا اس عورت نے، اس عورت نے، وہ عورت، اس عورت نے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں سے لیا گیا ہے، سورہ یوسف میں سے آیا کہ اس عورت نے پھسلانا چاہا مجھے۔ ہیا ہما ہننا، سوری ہننا کی اگزامپل یہاں نہیں ہے۔ انتا انتما انتم، انتا انتا علیم الحکیم، تو جاننے والا حکمت والے، انتا تو یا تم، انتم وانتم تعلمون، اور تم سب جانتے ہو۔ نحنو نحنو نزلنا، انا نحنو، نحنو ہم نے نازل کیا،
وقال انا ربکم الاعلی، انا میں، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں۔ تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں۔ ہوم ورک ٹائم میں آپ کے پاس کیا ہوم ورک ہے؟ آپ کو میمورائز کرنے ہیں یہ پروناؤن، اس کے علاوہ آپ نے ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اور جو ہے یہ والا اٹیچ پروناؤن یہ نیکسٹ آئے گا، اس کو ابھی چھوڑ دیں، اور یہ مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ سارے رفع ہیں اور پراپر ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک ٹائم میں یہ اس کا لکھ کے بھیجنے ہیں، میننگ لکھ کے بھیجنے ہیں ضمائر منفصلہ کے، اور آپ لوگوں نے اس ٹیبل کو اچھے سے یاد کر کے گروپ میں آڈیو بنا کر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ پلیز ٹیبل کو سارا دن ریوائز کرتے رہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، اس طرح کریں، میننگ کے ساتھ کریں۔ اٹس اپ ٹو یو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات، سوری مجھے دعا میں وہ ہو رہی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔